میں نے اپنی نومولود بچی اپنی بہن کی گود میں ڈال دی تھی، جبکہ اس کے اپنے 2 جوان بیٹے بھی ہیں۔ میری بیٹی اب 4 سال کی ہے۔ میرے بہنوئی کے رویے کی وجہ سے اب ہم بہنوں کے تعلقات خراب ہیں۔ اس ڈر سے کہ میری بیٹی کی تربیت خراب نہ ہو اور ایک ہی گھر میں رہنے کے سبب پردے کے مسائل نہ بنے، میں بچی کو واپس لے آئی ہوں، جبکہ میرے والدین اور دیگر بہن بھائی مجھے سختی سے منع کر رہے ہیں اور قطع تعلقی کی دھمکی دے رہے ہیں۔ میری رہنمائی کریں کہ مجھے اس حال میں کیا کرنا چاہیے۔ اس سوال کی بھی 2-3 جو زاویے ہیں، 2-3 اس کے جواب، مطلب سوالوں کا مجموعہ ہے۔ جی، پہلی بات نظامی صاحب، تحفہ دینا اور لینا، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ جی، تو تحفہ دے کر واپس لینے سے محبت بڑھے گی کہ کم ہوگی؟ کم ہوگی۔ ہوگی۔ خاندان میں دشمنیاں اور لڑائیاں بڑھیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ دے کر واپس لینے والے کو بہت برا شمار کیا ہے۔ جی، فرمایا العائد فی ہبتہ کالکلب یقیء ثم یعود فی قیہ۔ تحفہ دے کر، اور انہوں نے تو تحفہ بھی دیکھے نا کتنا بیش قیمت دیا ہے، جگر گوشے ہی دے دیا ہے۔ بڑا جگرا تھا کہ اپنی بہن کو اپنا بچہ اٹھا کر دینا اتنا آسان کام تو نہیں ہے ماں کے لیے، اور یہ بہن کی محبت میں ہی کیا، بہن کی محبت غالب ہو کے دیا ہے۔ جی، تو یہ خوبصورت تعلق باقی رہنا چاہیے تھا۔ تو یہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا کہ تحفہ دے کر واپس لینے والا اس کتے جیسا ہے جو خود قے کرتا ہے اور پھر قے گندگی کو خود ہی چاٹتا ہے۔ تو یہ تو عام تحفوں میں ہے، تو یہ تحفہ جو بہت قیمتی، جو محبت کے ساتھ دیا گیا تھا، تو اس کو واپس لانا کیسے اچھا ہوگا۔ لیکن دوسری بات جو انہوں نے کی، اگر وہ بات سچی ہو، اس بچی کو ہیلا اور آڑ نہ بنائیں کہ بہن کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہیں تو الحمدللہ بچی بھی ان کی ہے، اور اگر کسی وجہ سے تعلقات خراب ہیں تو اس بچی کو ہم بچی واپس لے رہے ہیں۔ جی، یہ کوئی اسلحہ تو نہیں ہے نا، جی، کہ بطور اسلحہ اس کو استعمال کیا جائے کہ ہمارے ساتھ تعلقات ٹھیک رکھو ورنہ ہم بچی واپس لے لیں گے۔ نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو یہ محبت کو ختم کرنے والا اور دائمی دشمنیاں پیدا کرنے والا ایک طریقہ ہے۔ جی، لیکن اگر ان کی بات درست ہو کہ وہ واقعی اس وجہ سے واپس لے رہے ہیں کہ بچی کی تربیت وہاں نہیں ہو سکے گی، بچی کے بڑی ہونے کے بعد پردے کے مسائل بنیں گے، اسلامی تعلیمات کا مسئلہ ہے، اگر وہ اس دعوے میں سچی ہیں تو پھر ان کا بچے کو واپس لینا بھی درست ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس موقع پر ایک بڑا مزیدار دلچسپ واقعہ مجھے اسلامی تاریخ سے یاد آ گیا۔ نظامی صاحب، سر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک بچہ گفٹ میں دیا، بازار سے خریدا، اللہ کے رسول یہ آپ کی خدمت کے لیے، اور آپ نے اس بچے کو اتنی محبت دی کہ وہ بچہ آپ کا ہی ہو کے رہ گیا۔ اس کے والدین کو پتہ چلا کہ ہمارا بچہ جو چوری ہو گیا تھا، جو ڈاکو لے گئے تھے، وہ بکتا بکتا مکے کے فلاں سردار کے گھر میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہے، اور لوگوں نے بتایا کہ وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سخی بھی بہت ہے، محبت بھی بڑی کرتے ہیں، تو آپ جاؤ، آپ کا بچہ واپس مل جائے گا۔ وہ لینے کے لیے آ گئے اور آ کر کہتے ہیں جی آپ کے گھر میں ہمارا بچہ ہے تو آپ ہم پر احسان فرمائیں، جو فدیہ لینا لے لیں، بچہ ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بچہ تمہارے ساتھ نہ جانا چاہے تو؟ وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، صورت ہے نا، یہ بھی ایک صورت ہے، ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا۔ آپ نے فرمایا ایک منٹ ٹھہرو، میں کوئی قیمت، کوئی فدیہ تم سے نہیں لوں گا، لیکن اگر بچے نے جانے سے انکار کیا تو پھر تم لے کر بھی نہیں جاؤ گے۔ کہتے لو جی، ہے تو بڑھیا، تو انصاف والی بات ہے۔ بچے کو بلایا، بچے نے والدین کو دیکھا، ملا، خوشی کا اظہار۔ آپ نے پوچھا زید ان کو جانتے ہو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ میرے والد صاحب ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں۔ زید کہتا میں تو نہیں جانا چاہتا۔ جی، وہ کیا بات تھی کہ وہ واپس نہیں جانا چاہتا؟ والدین تڑپ گئے، چچا اور والد کہتے ہیں بیٹا ایک طرف والدین ہیں اور دوسری طرف یہ وہ ہستی ہے جس کے طرح کوئی خونی تعلق ہی نہیں ہے، ایک طرف آزادی کی زندگی، دوسری طرف تم یہاں غلام بن کر رہو گے۔ تو بیٹا کہتا ہے ابا جی یہ غلامی اس آزادی سے ہزاروں کروڑوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لطف اس غلامی میں ہے نا وہ اس آزادی میں نہیں۔ سبحان اللہ، میں جانا ہی نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا دیکھ لیں پھر اب وہ جانا نہیں چاہتا تو جو میرے ساتھ رہنا چاہتا میں اس کو دور کرتا نہیں ہوں۔ آپ نے انگلی پکڑی، بیت اللہ میں لائے، لوگوں کو مخاطب کیا کہ لوگوں سن لو،
آج کے بعد زید میرا بیٹا ہے، ماشاءاللہ، یہ میرا وارث ہوگا، میں اس کا وارث ہوں گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور جب تک اللہ کی طرف سے نیا قانون نہیں آ گیا کہ لے پالک بچے کو اپنا بیٹا نہیں قرار دو، جس کا بیٹا ہے بیٹا اسی کا رہے گا، آپ محبت نشاور کرتے رہیں، جی، تو اس وقت تک یہ زید بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ہی اللہ، قرار پائے۔ کیا قسمت پائی ہے بیٹے اللہ صاحب، اکبر، کیا قسمت اللہ پائی ہے اکبر۔ زید نے، تو ماشاءاللہ۔ اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ پردے کے مسائل بہرحال ہو جاتے ہیں، جی۔ یا کچھ اور مسائل بھی تھے، یہ بچہ جوان ہوا، اللہ کے رسول نے شادی کر دی، بیگم اس کے ساتھ نہیں بن سکی، طلاق دے دی۔ اب عرب معاشرے میں یہ تھا کہ منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی سسر شادی نہیں کر سکتا اس کی طلاق کے بعد، جی، رواج موجود تھا۔ اب اللہ نے اس غلط رواج کو ختم کرنے کے لیے اپنے نبی کو حکم دے دیا کہ تم شادی کر لو۔ اب اللہ کے رسول ڈر رہے ہیں کہ لوگ باتیں بنائیں گے، اللہ نے اس واقعے کا سورہ احزاب میں ذکر کیا ہے۔ لیکن دیکھیں وہ جو لے پالک تھا، مسائل اس وقت بھی تھے، اب بھی ہیں۔ اب کیا مسائل ہیں؟ آپ کے سامنے ہوگا کہ اس بچی کو سکھایا جائے گا کہ جو خالہ پال رہی ہے وہ تمہاری ماما ہیں، اور اس کا خامد اس کا پاپا ہیں، اور وہ اپنے سگے والدین کو انکل اور آنٹی کہہ رہی ہوگی، تو یہ ساری عمر اس کو جھوٹ سکھاتے رہیں گے۔ جب وہ تھوڑی سمجھدار ہوگی تو وہ اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اصلی والدین تو وہ ہیں، تو یہ مسائل بھی بنیں گے جی، کہ وہ بچے کی شخصیت ہی آپ مسخ کر دیں گے، اس کو جھوٹ آپ سکھائیں گے، جی، اور وہ بات بھی کہ پردے کے مسائل بھی بنیں گے۔ تو اگر یہ خاتون سچی ہیں تو پھر ان کا اس بچی کو واپس لینا بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن اگر وہ صرف اپنے بہنوئی سے لڑائی کی وجہ سے اس کو بطور ہتھیار استعمال کر رہی ہیں تو پھر یہ نہ یہ دوسرا شرعاً اسپیکٹ جائز، نہیں ہونا چاہیے، پھر نہ یہ شرعاً جائز ہے، نہ اخلاقاً جائز ہے۔ اخلاقاً جائز۔ اور اگر وہ بالکل صحیح ہے تو پھر والدین کو بائیکاٹ نہیں، والدین کو تو دونوں درمیان پل بننا چاہیے، دونوں بیٹیوں کے درمیان محبت بانٹنی چاہیے، دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بائیکاٹ کی دھمکی نہیں دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کسی مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زائد بائیکاٹ جائز ہی نہیں ہے، حلال ہی نہیں ہے۔ اور اگر 1 سال بائیکاٹ کیا فَهُوَ كَصَفْكِ دَمِهِ، اگر کسی رشتہ دار کسی دوست احباب کے ساتھ 1 سال بائیکاٹ کیا ہے تو وہ اس کو قتل کرنے جیسا جرم ہے۔ تو والدین کو بہن بھائیوں کو دھمکیاں دینے کی بجائے دونوں بہنوں میں صلح کرانی چاہیے اور اس کا کوئی بہتر حل سوچنا چاہیے، تو مثبت حل کے ساتھ محبت بڑھے گی۔ اور یہ جو دھمکیوں والا حل ہے نا، یہ دیر پا بھی نہیں اور دائمی دشمنیاں بھی پیدا اور کارآمد بھی نہیں ہے۔ کارآمد بھی